بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم خلاصۃ الحساب میں ضرب کے قواعد کے اندر ضرب کا قاعدہ نمبر 11 پڑھیں گے، اور مصنف نے اس قاعدے کو ضرب کا آسان قاعدہ قرار دیا ہے، کیونکہ اس قاعدے کے اندر وہ اعمال جو کہ پچھلے قواعد کے اندر آپ جیسا کہ جان چکے ہیں کیے جاتے ہیں، اس قاعدے کے اندر اتنے زیادہ اعمال نہیں ہیں، تو یہ مختصر قاعدہ ہے، اس وجہ سے اس کو ضرب کا آسان قاعدہ قرار دیا ہے مصنف نے۔ قاعدہ: قد يسهل الضرب بأن تنسب أحد المضروبين إلى أول أعداد مرتبة فوقه۔ یہ ضرب آسان ہوتی ہے اس طرح کہ آپ مضروبین میں سے ایک کی نسبت کریں ان اعداد میں سے پہلے عدد کی طرف کہ جو اس سے اوپر مرتب عدد ہے، وَتَأْخُذُوا بِتِلْكَ النِّسْبَةِ، اور اسی نسبت سے آپ اخذ کریں گے من الآخر، دوسرے عدد سے، یعنی دوسرے مضروب سے۔ وَتَبْسُطُ الْمَأْخُوذَ مِنْ جِنْسِ الْمَنْسُوبِ إِلَيْهِ، اور ماخوذ کو بسط کر دیں گے آپ منسوب الیہ کی جنس سے۔ وَالْكَسْرَ بِحَسْبِهِ، اور کسر کو اس کے اعتبار سے۔ پہلے ہم یہ قاعدہ سمجھ لیتے ہیں، اس قاعدے کی وضاحت پھر مثال کے اندر جا کر قاعدے کو تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ اس قاعدے کے اندر چند ایک چیزیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اعداد مرتبہ سے کیا مراد ہے، یہ شروع کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں۔ اعداد مرتبہ سے مراد یہ ہے، سب سے پہلا مرتبہ ہے احاد کا، اس کے اوپر ہے اشرات، اور پھر اس کے بعد میعاد کا مرتبہ آتا ہے۔ احاد، پھر اشرات، اس کے بعد پھر میعاد، اسی طریقے سے آگے الوف۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ آپ جن دو عددوں کو ضرب دینا چاہتے ہیں ان میں سے ایک کی آپ نسبت کریں اس سے اوپر والے مرتب عدد کی طرف۔ مثلا مثال کے طور پر اگر آپ عدد جس کو ضرب دینا چاہتے ہیں وہ احاد میں سے ہے، یعنی 1 2 3 9 تک یہ احاد ہے، اس کی نسبت کریں آپ کس کی طرف؟ اشرات کی طرف، کیونکہ اشرات یہ احاد کی بنسبت اس سے اوپر والا مرتب عدد ہے، پہلا مرتب عدد ہے۔ اور فرض کریں جس عدد کو آپ ضرب دینا چاہتے ہیں وہ اگر اشرات سے ہو تو پھر آپ اس کی نسبت کریں گے میعاد کی طرف۔ نسبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ عدد مثلا اگر احاد میں سے ہے تو اس کی اشرات کی طرف نسبت کر کے آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ عدد اشرات کا اشرا کا کیا ہے، یعنی اس کا نصف ہے، ربع ہے، ثمن ہے، ثلث ہے، سدس ہے، تسع ہے، یا کیا ہے۔ یہ نسبت آپ ان میں سے ڈھونڈیں گے کون سی نسبت بنتی ہے۔ اسی طرح اگر اشرات سے ہے تو اس کی آپ میعاد کی طرف نسبت کریں گے کہ یہ اس کا کیا ہے، خمس ہے، سدس ہے، نصف ہے، ربع ہے، یہ کیا ہے۔ یہ چیز آپ نے ایک یہ کرنی ہے۔ اس کے بعد جو بھی نسبت نکلے، مثلا نصف ہے، فرض کریں نصف ہے، تو پھر آپ نے جو دوسرا عدد ہے جس کے اندر آپ نے اس کو ضرب کرنا تھا، اس دوسرے عدد سے بھی آپ نے اسی کی نسبت لے لینا ہے، یعنی آپ اگر نصف ہے تو آپ اس کا نصف لے لیں، ثلث ہے تو آپ اس کا ثلث نکال لیں، ربع ہے تو آپ اس کا ربع نکال لیں۔ پھر اس کے بعد جو بھی آپ کے پاس یہ عدد حاصل ہوا، ماخوذ ہے آپ کے پاس، نصف ہے آپ نے نکالا، ربع ہے یا ثلث ہے، اس کو آپ نے منسوب الیہ کی جنس سے بنا لینا ہے۔ منسوب الیہ ہمارے پاس یہاں وہ عدد ہے کہ جس کی طرف آپ نے نسبت دی تھی، جو اس کے اوپر پہلا مرتب عدد ہے وہ منسوب الیہ، اس کی جنس سے کر لینا ہے۔ یعنی اگر منسوب الیہ اشرات ہے تو آپ نے اس کے اشرے بنا لینے ہیں، اگر منسوب الیہ میعاد ہے تو آپ نے اس کے میعاد بنا لینے ہیں۔ اور اگر کسر ہو
यानी कि आ जाए अगर निस्बत की और निस्बत के अंदर कसर भी है तो फिर आपने कसर से भी उसी के हिसाब से ले लेना है। यानी आपने मंसूब इलह से उसी के हिसाब से आपने ले लेना कसर के लिए। यानी फर्ज करो अगर वो रुबो है तो आपने मंसूब इलह का रुबो ले लेना है, निस्फ है तो आपने मंसूब इलह का निस्फ ले लेना है। तो ये कायदा है। इस कायदे को एक दफ़ा हम देखते हैं। फिर इस कायदे के अंदर ये है, पहला अमल ये आप करेंगे कि आप इसमें जिन दो अददों को ज़र्ब देना चाहते हैं उनमें से किसी एक की आप निस्बत करेंगे उससे ऊपर वाले मुरत्तब पहले अदद की तरफ। यानी अगर ये आहाद से है तो आप अशरात की तरफ निस्बत करेंगे, और अगर अशरात से है तो फिर आप उसकी मिआत की तरफ निस्बत करेंगे। दूसरा काम आप ये करेंगे कि जो भी निस्बत निकले उसी निस्बत के हिसाब से आपने दूसरा जो मजरूब है उसका आपने ले लेना है। यानी निस्फ है तो आपने दूसरे अदद का निस्फ निकाल लेना है, सुलुस है की निस्बत निकली है तो आपने सुलुस ले लेना है, और अगर रुबो की निकली है तो आपने रुबो ले लेना है। फिर इसके बाद जो आपके पास ये आपने निस्फ रुबो वगैरह निकाला है दूसरे अदद का, इसको आपने मंसूब इला की जिन से कर देना है। यानी मंसूब इला अगर अशरात है तो आप उसके अशरे बना लें, यानी साथ एक सिफर लगा दें, और अगर मंसूब इला मिआत है तो आप इसके मिआत बना लें, यानी साथ दो सिफर लगा लें। इसी तरीके से आगे। और अगर निस्बत करते हुए कसर भी आती है तो फिर आपने मंसूब इलह से उसी हिसाब से ले लेना है। मसलन अगर वो रुबो है तो आपने मंसूब इलह का रुबो, निस्फ है तो निस्फ, सुलुस है तो सुलुस। आओ अब हम इसको मिसाल के अंदर देखते हैं। मुसन्निफ ने यहाँ दो मिसालें दी हैं। पहली मिसाल दी है 25 ज़रब 12। तो 25 ज़रब 12, अच्छा ये कायदा ये आम जनरल कायदा है, ये तमाम आदाद के अंदर, इसके अंदर कि ये कोई तखसीस नहीं है कि ये 10 1 से 2 से लेकर 10 तक है या 10 से लेकर 20 तक या 100 तक। ये जनरल है, हर जगह ये जारी होने वाला ये कायदा है। ये हमारे पास दो अदद हैं, एक है 25 और दूसरा है 12। तो हम इनको ज़र्ब करना चाहते हैं तो हम मसलन इनमें से एक 25 ले लेते हैं। इसकी सबसे पहले हम ये निस्बत देते हैं। अब 25 ये आहाद और अशरात, इसमें दो मर्तबे हैं, तो इससे अगला मर्तबा है मिआत का। तो हम इस 25 की निस्बत करेंगे मिआत की तरफ, मिआत 100 उसकी तरफ हम निस्बत करेंगे तो हम देखते हैं कि ये 25 जो है ये 100 का रुबो है। 25 एकम 25 और 25 चौका 100, तो ये रुबो है। 25 100 का रुबो है। तो पहले हमने ये रुबो है। तो दूसरा हम काम ये करेंगे कि जब रुबो है तो हम दूसरे अदद का, ये जो हमारे पास 12 हैं, दूसरे अदद से हम इसी की निस्बत ले लेंगे। यानी हम 12 का रुबो ले लेंगे, और 12 का रुबो वो आता है 3। ये 3 आ गया। इसके बाद हमारा जो मंसूब इलह है, मंसूब इलह वो चूंकि यहाँ मिआत है, हमने 25 की निस्बत की थी मिआ की तरफ, 100 की तरफ मिआत है, तो हम तीसरा काम ये करेंगे कि इस 3 के हम मिआत बना लेंगे, यानी कि साथ हम दो सिफर लिख लेंगे, ये बन जाएगा 300। और ये हमारा जवाब है इन दो रकमों का, 25 ज़रब 12 का 300। चूंकि हमारे पास यहाँ कसर नहीं है तो ये अमल यहाँ ख़त्म हो जाएगा। ये बड़ा आसान है कि आप किसी एक अदद को उससे ऊपर वाले मुरत्तब अदद की तरफ आप निस्बत करें और फिर देखें कि कौन सी निस्बत है, और उसी निस्बत से आप जो दूसरा मजरूब है उससे ले लें, और फिर आप उसको मंसूब इला की जिन से करते हैं। यानी अगर मंसूब इला अशरा है तो आप उसके अशरात बना लें, मियाँ है जिस तरह के यहाँ तो आप उसके मियात बना लें। दूसरी मिसाल है यही है, 25 ज़रब हमारे पास है 13। अब यहाँ हम 25 की निस्बत करते हैं 100 की तरफ, तो वही है रुबो है। फिर हम 13 का रुबो निकालते हैं। 13 का रुबो निकाल देंगे हम इस तरह के, 13 को रखेंगे अंदर और 4 के ऊपर करेंगे तकसीम, 4 हैं 12, एक बाकी, तो ये रुबो निकल आ जाएगा 3 से ही 1/4। ये हमारे पास रुबो आ गया।
اب اس کے اندر یہ عدد 3 یہ صحیح ہے اور یہ کسر ہے، تو ہم صحیح عدد کے لیے اسی طریقے سے ہم صحیح عدد کی ہم منصوب الیہ کی طرف نسبت کریں گے، تو یہ 3 بن جائے گا 300۔ اور پھر جو کسر ہے، کسر ہم منصوب الیہ سے کسر کے حساب سے لے لیں گے۔ منصوب الیہ ہے ہمارے پاس یہاں 100 یعنی کہ 100 کا ہم ربع لے لیں گے اور وہ ربع آتا ہے 25، اور پھر ہم ان دونوں کو کر لیں گے جمع، تو یہ بن جائے گا 325، اور یہ ہمارے اس رقم کا، ان دو رقموں کا یعنی 25 ضرب 13 کا یہ جواب ہے، یعنی کہ 325۔ تو یہ آسان قاعدہ ہے اس لحاظ سے کہ یہ ہر جگہ جاری ہوتا ہے اور اس میں زیادہ اعمال نہیں، صرف آپ نے نسبت نکالنی ہے، اور نسبت ایک عدد کی نسبت نکالنی ہے اس سے اوپر والے پہلے مرتب عدد کی طرف جو نسبت ہے، اور پھر اسی نسبت سے آپ نے دوسرے عدد سے لے کر اس کو منصوب الیہ کی جن سے کر لینا ہے۔ یہی مصنف نے مثال دی ہے، ذرا دیکھیے، 25 25 فی 12، 25 ضرب 12، تو آپ نسبت دیں گے اول کو یعنی پہلے عدد کو الی المئہ 100 کی طرف آپ نسبت دیں گے، کیونکہ یہ 25 اس کے اندر اکائی اور دہائی یعنی اشرات ہیں، احاد اور اشرات کے اوپر یہ مرتب ہے، اور اس سے اوپر والا مرتب عدد وہ آتا ہے میاں کا۔ جب آپ نے نسبت دی تو یہ نسبت ہے ربع کی، لہذا فتأخذوا ربع الاثنی عشر، تو جو دوسرا عدد ہے یعنی کہ ہمارے پاس 12، آپ اس کا ربع نکال لیں گے اور اس کا ربع آتا ہے 3، اور پھر وتبسط میعاد، اس کے آپ میعاد بنا لیں گے کیونکہ یہاں جو منصوب الیہ ہے وہ میاں ہے۔ او فی 13، اس کا عطف ہے 12 کے اوپر، بلکہ فی 12 کے اوپر ہے، پچھلی بار ساتھ لگے گی، یعنی 25 فی 13، یہ دوسری مثال ہے۔ فربعها، اس کا ربع 3 و ربع یعنی 3 سے ہی 1/4، یہ اس کا ربع ہے، تو فل جواب 300 و 25، 325 جواب 300، یہ ہم 3 جو ہے اس کی جب ہم نے میعاد بنائے تو یہ 300، اور یہ جو ربع ہے تو اس کے حساب سے ہم نے جو میعہ ہے اس کا ہم نے یعنی منصوب الیہ کا ربع نکال لیا، وہ 25 ہے، یہ دونوں بن گئے 325۔ یہ تھا ہمارا آج کے سبق کے اندر ضرب کا قاعدہ۔ امید ہے کہ آپ آج کا سبق اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ علم نافع، عمل صالح اور اخلاص عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔